الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن پاک سے درس ہم سن رہے ہیں۔ سورہ مائدہ 7واں پارہ آیت نمبر 94 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سن لیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج ہم سورہ مائدہ آیت نمبر 95 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ ترجمہ: اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اسی طرح کا وہ جانور دے دے جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں۔ یہ کعبے کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو یا چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دے یا اس کے برابر روزے، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے پہلے جو کچھ گزرا اسے معاف فرما دیا، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے اور اس کے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے، محرم یعنی احرام والے پر شکار یعنی خشکی کے کسی وحشی جانور کو مارنا حرام ہے۔ جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل اور ممنوع ہے۔ حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے، خواہ وہ حلال ہو یا نہ ہو۔ کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، چوہا، بھیڑیا اور سانپ، ان جانوروں کو احادیث میں فواسق فرمایا گیا ہے اور ان کے مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مچھر، پسو، چیونٹی، مکھی اور حشرات الارض اور حملہ آور درندوں کو مارنا بھی معاف ہے۔ حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا منع ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے، جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے۔ جان بوجھ کر مارنے کا حکم تو اس آیت میں موجود ہے، غلطی سے اگر کسی نے مار دیا تو اس کا حکم حدیث پاک میں موجود ہے۔ خشکی کا وحشی جانور شکار کرنا یا اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا اور کسی طرح بتانا، یہ سب کام حرام ہے اور سب میں کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے کھانے میں مجبور ہو، یعنی بھوک سے مرا جاتا ہو، اور کفارہ اس کی قیمت ہے، یعنی 2 عادل وہاں کے حساب سے جو قیمت بتا دیں وہ دینی پڑے گی، اور اگر وہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہو تو وہاں سے قریب جگہ میں جو قیمت بنتی ہو وہ دینی پڑے گی۔ اور اگر ایک ہی عادل شخص نے بتا دیا کہ بھائی جو آپ نے شکار کیا ہے اس کی لگ بھگ یہ قیمت بنتی ہے اندازاً، تو تب بھی کافی ہے اور اتنی قیمت یہ دینی پڑے گی۔ یاد رہے، شکار کی قیمت میں اختیار ہے کہ اس سے بھیڑ بکری وغیرہ اگر خرید سکتا ہے تو خرید کر حرم میں ذبح کر کے فقراء کو تقسیم کر دے، یا اس کا غلہ خرید کر مساکین پر صدقہ کر دے، اتنی مقدار دے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کی کم از کم مقدار پہنچ جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کے غلے میں جتنے صدقے ہو سکتے ہوں ہر صدقے کے بدلے 1 روزہ رکھے، اور اگر کچھ غلہ بچ جائے جو پورا صدقہ نہیں تو اختیار ہے کہ وہ کسی مسکین کو دے دے یا اس کے عوض 1 روزہ رکھے، اور اگر پوری قیمت ایک صدقے کے لائق بھی نہیں تو بھی اختیار ہے کہ اتنے کا غلہ خرید کر ایک مسکین کو دے دے یا اس کے بدلے 1 روزہ رکھ لے۔ کفارے کا جانور حرم کے باہر ذبح کیا تو کفارہ ادا نہ ہوگا، اور اگر اس میں سے خود بھی کھایا تو اتنے کا تاوان، جرمانہ یہ دینا پڑے گا۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة
وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ ترجمہ: تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس آیت میں مزید یہ بتایا گیا کہ محرم کے لیے، احرام والے کے لیے دریا کا شکار حلال ہے، خشکی کا شکار حرام ہے۔ دریا کا شکار وہ ہے جس کی پیدائش دریا میں ہو، اور خشکی کا وہ ہے جس کی پیدائش خشکی میں ہو۔ یاد رہے کہ دو شکار حرام ہیں، محرم کا کیا ہوا اور حرم میں کیا گیا شکار۔ حرم شریف میں رہنے والے شکار کیے جانے والے جانور کو نہ وہ آدمی شکار کر سکتا ہے جو حالت احرام میں ہو، اور نہ ہی بغیر احرام والا کر سکتا ہے، وہ اللہ پاک کی امان میں ہے۔ یہاں احرام کے شکار کی حرمت کا، حرام ہونے کا ذکر ہے، جو احرام ختم ہونے پر ختم ہو جاتی ہے، مگر حرم کا شکار ہمیشہ کے لیے ہر شخص کے لیے حرام ہے، خواہ وہ شخص احرام میں ہو یا احرام سے فارغ ہو جائے، بلکہ حرم کے شکار کو اس کی جگہ سے اٹھانا بھی منع ہے۔ کسی نے شکار کر لیا تو دوسرا اسے اٹھا بھی نہیں سکتا۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ: اللہ نے ادب والے گھر کعبے کو اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کی طرف لے جانے والی قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں حج کی قربانی ہونے کی نشانی لٹکائی ہوئی ہو، ان سب کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اس لیے ہیں تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقین کر لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا کہ وہاں دینی اور دنیاوی امور کا قیام ہوتا ہے، خوف زدہ وہاں پناہ لیتا ہے، ضعیفوں کو وہاں امن ملتا ہے، تاجر وہاں نفع پاتے ہیں، اور حج و عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر اپنے مناسک ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ یوں ہی ذوالحج جس میں حج کیا جاتا ہے، اور ہدی کے جانور، ان سب کے ساتھ بھی دینی اور دنیاوی امور وابستہ ہیں کہ اس کے گوشت سے غریبوں اور امیروں کا گزارا ہوتا ہے، اور اس سے ایک اسلامی رکن ادا ہوتا ہے۔ اگلی آیت پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، تو حرم اور احرام کی حرمت کا لحاظ کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اپنی صفت شدید العقاب ذکر فرمائی تاکہ خوف و امید سے ایمان کی تکمیل ہو، اور اس کے بعد اپنی رحمت اور غفاری کا ذکر بھی آخر میں فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ پاک غفور الرحیم بھی ہے، تاکہ عقاب کا بھی ذکر ہو جائے اور رحمت کی وسعت کا ذکر بھی ہو جائے، اور یوں ایک مومن کا ایمان کامل ہو جائے۔ اگلی آیت میں فرماتا ہے: ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ترجمہ: رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ ناظرین، یہاں پر فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف تبلیغ لازم ہے، تو جب میرے حبیب حکم پہنچا کر فارغ ہو گئے تو تم پر اطاعت اور ماننا یہ لازم ہو گیا، حجت قائم ہو گئی، تمہارے لیے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نیازی بھی مذکور ہے کہ وہ تمہارے حاجت مند نہیں بلکہ تم ان کے محتاج ہو۔ اگر کوئی بھی ان کی اطاعت نہ کرے تو ان کا کچھ نہ بگڑے گا، کیونکہ وہ تبلیغ فرما چکے۔ جیسے سورج سے اگر کوئی نور نہ لے تو سورج کا کیا نقصان، بلکہ نقصان اسی کا ہے جو نور نہیں لے رہا۔ مزید پھر اس آیت کے اختتام پر فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو، یعنی تمہارے ظاہری اور باطنی احوال میں سے کوئی چیز اللہ پاک پر مخفی نہیں، لہٰذا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اللہ پاک تمہیں ویسی ہی جزا دے گا۔ اگلی آیت میں فرماتا ہے: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ
فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ ترجمہ، تم فرما دو کہ گندا اور پاکیزہ برابر نہیں ہے، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ناظرین، اس آیت میں فرمایا کہ حلال و حرام، نیک و بد، مسلم و کافر، کھرا اور کھوٹا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، بلکہ حرام کی جگہ حلال، بد کی جگہ نیک، کافر کی جگہ مسلمان اور کھوٹے کی جگہ کھرا ہی مقبول ہے۔ پھر مزید بڑی خوبصورت بات فرمائی، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ گندے کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داروں کو مال و دولت کی کثرت اور دنیا کی زیب و زینت یہ بھاتی ہے، حالانکہ جو نعمتیں اللہ پاک کے پاس ہیں وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہیں، کیونکہ دنیا کی زینت و آرائش اور اس کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی جو اللہ پاک کے پاس ہیں۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، اگرچہ تمہیں برائی اور گندگی کی کثرت یہ تعجب میں ڈالے، حیران کرے، اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کسی سود خور کا، کسی حرام کمائی کرنے والے کا مال، یا بعض اوقات کوئی ایسی کمیونٹی ہوتی ہے، کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو لگتا ہے یار اتنے سارے لوگ غلط تو نہیں ہو سکتے، حالانکہ وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے بالکل غلط اور منافی روش پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر سمجھا دیا ہے، علام کر دیا ہے کہ اگرچہ تمہیں برائی اور گندگی کی کثرت تعجب میں ڈالے، حیرت میں ڈالے، لیکن تم اس سے متاثر نہ ہونا، یہ برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے۔ پتہ چلا کہ دنیا کے مال و دولت کی چاہت، اس کی نعمتوں اور آسائشوں کی خواہشات اور اس کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے کی تمنا میں لگے رہنا اور اپنی آخرت کی تیاری سے غافل رہنا، یہ بڑا ہی مذموم عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں، اور مزید فرمایا کہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث، گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور صرف اللہ پاک کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو دیتا ہے، جو دنیا چاہتا ہے اسے دنیا مل جاتی ہے، جو آخرت طلب کرتا ہے اسے آخرت ملتی ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں آخرت کے طلبگاروں میں سے فرما دے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ دنیا کی فکر میں مبتلا رہے گا اور دین کی پرواہ نہ کرے گا تو اللہ پاک اس کے تمام کام پریشان کر دے گا اور اس کی مفلسی ہمیشہ اس کے سامنے رہے گی، اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ پاک اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرما دے گا اور اس کے دل میں دنیا کی بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا، پس تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ اللہ پاک مسلمانوں کو اپنی دنیاوی بہتری کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی تیاری کی طرف بھی توجہ کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ
عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ ترجمہ، اے ایمان والوں، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر ایمان اور رسالت کا اقرار کر کے پھر معذرت پیش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری شریف کی حدیث میں کچھ یوں ہے کہ لوگ مذاق اڑانے کے طور پر اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا تھا میری اونٹنی گم گئی کہاں ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ سوال کرنے والے نے بار بار پوچھا تو ارشاد فرمایا جو میں نہ بیان کروں اس کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ کسی کا حقیقی باپ کون ہے یہ علم غیب کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلی علم پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کر دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو چاہو پوچھ لو۔ اگر تمام کا تمام علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا نہ کیا ہوتا تو یہ کبھی نہ فرماتے کہ جو چاہو پوچھو، بلکہ فرماتے کہ اس بارے میں پوچھ لو، اس شعبے کے متعلق پوچھ لو، یا یہ فرماتے کہ صرف شریعت کے متعلق جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغیر کسی قید کے یہ فرمانا جو پوچھنا ہے پوچھو، اور پوچھنے والوں کا بھی ہر طرح کی بات پوچھ لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا بھی عقیدہ یہی تھا۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام کائنات کے اختیارات دے دیے ہیں، جس چیز کو چاہیں فرض کر دیں وہ فرض ہو جائے، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں وہ حرام ہو جائے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی امت پر نہایت شفیق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہاں فرما دیتے تو ہر سال حج کرنا ہر مسلمان پر شرائط کے ساتھ، جو بھی شرائط حضور رکھ دیتے اس کے ساتھ یہ فرض ہو جاتا، لیکن تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر آسانی فرمائی اور ہاں نہیں فرمائی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا ایک اہم اصول یہ بھی اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ جس کام کی شریعت میں اللہ رسول کی جانب سے ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح ہے، وہ جائز ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا حلال وہ ہے جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس کو اس نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا، جس پر خاموشی رہی تو وہ معاف ہے۔ تو یہ بڑا ہی اہم ترین اصول ہے جو یہاں پر سمجھ میں آتا ہے۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ ترجمہ، بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ان اشیاء کے بارے میں سوال کیا تھا، پھر اس کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ ناظرین، مسلمانوں کو ایک حکم دینے کے بعد سابقہ امتوں کے واقعات سے بھی سمجھایا کہ تم سے پہلی قوموں نے بھی انبیاء علیہم السلام سے بلا ضرورت سوالات کیے، اور جب حضرات انبیاء علیہم السلام نے احکام بیان فرما دیے تو وہ ان احکام کو بجا نہ لا سکے، تو تم سوالات کرنے ہی سے بچو، کیونکہ اگر تمہارے ہر سوال کا جواب دے دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ کسی سوال کا جواب تمہیں برا لگے۔ احادیث مبارکہ میں بے ضرورت سوالات کرنے کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں تو ان سے آگے نہ بڑھو، کچھ فرائض لازم فرمائے ہیں تو انہیں ضائع نہ کرو، کچھ چیزیں حرام کی ہیں تو ان کی حرمت نہ توڑو، اور تم پر رحمت فرماتے ہوئے کچھ چیزوں سے بغیر بولے سکوت فرمایا ہے تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس کام سے روکوں اس سے اجتناب کرو، اور جس کام کا تمہیں حکم دوں اسے اپنی استطاعت کے مطابق کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سے سوالات کرنے اور اپنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔